فاروق نائک صاحب جو ان کی وکالت کر رہے ہیں، فاروق نائک صاحب اور ان کے صاحبزادے کے اوپر بھی اس کے اندر چارجز شامل ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسے وسائل بنائے جس کے لیے وہ لا-فلی اتھورائز نہیں تھے۔ واجد شمس الحسن ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں بھی پیسوں کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے اومنی گروپ، بحریہ اور زرداری گروپ، ان کا ایک ٹرائی اینگولر ریلیشن شپ اس پوری رپورٹ نے اسٹیبلش کیا ہے، اور چیف منسٹر مراد علی شاہ وہ ایک سینٹرل فگر کے طور پر نظر آتے ہیں، فرسٹ ایز فائنانس منسٹر سندھ دین ایز چیف منسٹر سندھ، اور یہ معاملہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے۔ حماد صاحب پہلے تو آپ اپنا جواب دیجئے، پھر میں دوبارہ آپ کو اس رپورٹ کی طرف لے کر آتا ہوں۔ مصدق ملک صاحب نے جو پوائنٹس ریز کیے، انہوں نے علیمہ خان کا ذکر کیا، میں اسپیسیفکلی اس کے اوپر آتا ہوں۔ نام نہیں میں نے لیا، اور میں باقیوں کا بھی مجھے اچھا نہیں لیا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ علیمہ خان، علیم خان، میں نے مقدموں کا نام لیا، میں پہلے علیمہ پہ آ جاتا ہوں۔ علیمہ کے اوپر آپ نے کیسے ریگولائز کیا؟ علیمہ خان نیازی آف شور سروس کمپنی اور علیمہ خان کی کا پہلے ذکر کیا۔ پہلے تو میں یہ پاکستان کا قانون وضاحت سے بتا دینا چاہوں کہ آف شور کمپنی بنانا پاکستان میں اللیگل نہیں ہے، لیکن اس کی منی ٹریل اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ آف شور کمپنی بنانے میں جو رقم ملی یا جو اس کے اثاثے ہیں وہ کیسے وہاں تک پہنچے یا آپ نے کیسے ارن کیے، تو وہ علیمہ خان کیسے پیسے لے کے گئی؟ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے علیمہ خان کی، پہلے تو نیازی صاحب کی جو پہلے علیمہ خان پہ جواب دے دیں۔ علیمہ خان نے اپنی منی ٹریل کو وہاں پہ جمع کرایا سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ پاکستان سے باہر پیسہ کیسے لے کے؟ پاکستان سے باہر پیسہ کیسے لے کے گئے، اس کو میں منی ٹریل کہہ رہا ہوں۔ کیسے لے کے گئی؟ ان کی ایک انہوں نے 50% تو ان کی اپنی رقم تھی، اور باقی ان کی جو ایکسپورٹ کمپنی کی پروسیڈز تھیں انہوں نے وہاں پہ دکھایا کہ یہ رقم وہاں جو وہ اپنا پیسہ لے کے گئی بینکنگ چینل سے گیا؟ اب بینکنگ چینل سے، کیونکہ زرداری صاحب کے اوپر اور رومنی گروپ کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہ لانچوں میں پیسہ لے کے، آپ کو پتا ہوگا کہ ساری آف شور کمپنیوں کو چھوڑ کے علیمہ خان صاحبہ جو کہ پبلک کبھی انہوں نے آفس ہولڈ بھی نہیں کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے مائنیوٹلی ان کی ٹرانزیکشنز کو دیکھا۔ ان کے اوپر فائن کس چیز کا ہے؟ ان کے اوپر فائن اس چیز کا ہے کہ اگر آپ نے آف شور کمپنی باہر بنائی ہے اور آپ نے پیسہ بھی منی ٹریل کے ذریعے باہر بھجوایا لیگلی، جیسا علیمہ خانم نے کیا، لیکن میاں نواز شریف صاحب ابھی تک ثابت نہیں کر سکے، اس کے باوجود علیمہ خانم نے وہ پراپرٹیز اور وہ آف شور کمپنی پاکستان نے اپنی ٹیکس ریٹرنز میں ڈکلیئر نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ ٹیکس لاز کے اندر لائبلٹی میں آ جاتی ہیں۔ ان کو اس کا جو ٹیکس بنتا ہے وہ بھی دینا پڑے گا، پلس ان کو اپ ٹو 100% یا 60% جرمانہ دینا پڑے گا۔ دیا نہیں ابھی ان کے اوپر ہم نے پروسیڈز کر دی اور انہوں نے اپنی اس کے اندر رضامندی سپریم کورٹ آف پاکستان میں دے دی ہے۔ بیسیکلی ٹیکس ایویژن کی اس کی سزا آپ انہیں دے رہے ہیں؟ ٹیکس ایویژن کی سزا، منی لانڈرنگ کی سزا نہیں، منی لانڈرنگ نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی منی ٹریل جو ہے وہ ٹو دی سیٹسفیکشن آف دی کورٹ ثابت کر دی۔ علیم خان کا انہوں نے نام لیا، ان کی آف شور کمپنی۔ علیم خان صاحب کا جو کیس ہے وہ نیب میں چل رہا ہے اور ہم نے کبھی بھی ان کی دفاع نہیں کی۔ ہمارے اپنے صفوں میں سے اگر کوئی شخص نکلے گا جس نے منی لانڈرنگ کی ہے یا منی ٹریل ثابت نہیں کر سکا، تو نہ تو ہم جمہوریت کو خطرے میں ڈالیں گے، نہ ہی ہم بات کو موڑ کے کیلے کی ریڑھیوں پہ لے کے جائیں گے، ہم اس شخص کو خود اپنے ہاتھوں سے حوالات کے اندر دے کے آئیں گے۔ پرویز خٹک صاحب کے وہ ڈاکومنٹ اسکرین پہ ڈالے گا جی، وہ احتساب کمیشن کے، اس کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل، احتساب کمیشن کو نیب جو ہے وہ آزاد ہے، ان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، ہم بالکل نہیں روکیں گے۔ نیب اور ہم شہباز شریف کو پکڑ کے اندر ڈال کے، شہباز شریف کو پکڑ کے اندر ڈال کے ان کی انویسٹیگیشن شروع کر سکتا ہے، تو کیوں نہیں پرویز خٹک کو ڈال سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ ان کا کیس نیا بنا ہوئے گا، یہ جو دونوں کیسز ہیں زرداری صاحب کے خلاف بھی اور میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی، یہ جو دونوں نے ایک دوسرے کے شہباز شریف کا سوال کیا میں نے، ہاں یہ وہ کیسز ہیں جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ شہباز شریف کو اندر ڈال کے آپ نے ابھی شروع کیا کیس؟ اچھا، شہباز شریف صاحب کو اس لیے انہوں نے اندر ڈالا، مجھے جو گویا نظر آ رہا ہے نیب کے اس سے، کیونکہ ہم تو نیب ہمارے انڈر نہیں ہیں، کیونکہ جس شخص کو گواہی کے لیے بلایا جاتا تھا وہ اگلے دن پتہ لگتا تھا ملک سے باہر چلا گیا، جو ریکارڈ مانگا جاتا تھا اگلے دن پتہ لگتا تھا کہ اس کی عمارت کے اندر آگ لگ گئی ہے اور ریکارڈ جل گیا۔ ارے بھائی، اور اس کے بعد اب ڈیفینس زیادہ پاورفل ہے یا لیڈر آف دی اپوزیشن زیادہ پاورفل؟ کون زیادہ پاورفل؟ ڈیفینس منسٹر زیادہ پاورفل ہے یا لیڈر آف دی اپوزیشن زیادہ پاورفل؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیاسی حالات کے آئیں، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ وہ 35 سال اس ملک کے اس صوبے کے حکمران رہے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے اپنے بندے تو ہر جگہ فٹ نہیں، لیکن یہ ایک تخصیص نظر آتی ہے وچ از ناٹ فیئر۔ نہیں، آج آپ 25 دسمبر کو کم از کم ایک چیز کی تو لوگوں کو وعدہ دیں کہ اگر ان کے بندوں کو جس قانون اور جس ضابطے کے تحت سزا دے رہے ہیں اسی قانون اور ضابطے کے تحت اپنے بندوں کو بھی پکڑیں۔ میں کم از کم آپ کو ایف بی آر کے بہاف پہ تو یہ وعدہ بالکل دیتا ہوں، اور میں نیب سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں کوئی کیسز ہیں ان کو بھی ایکسپیڈائٹ کریں، تاکہ یہ تاثر نہ جائے، کوئی اس چیز کا بہانہ نہ بنا سکے، اس چیز کو ڈھال بنا کے اپنی چوری نہ بچا سکے کہ جی وہ دوسرا بھی چور ہے، وہ تیسرا بھی چور ہے، اس کو پکڑنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے، مجھے پکڑ لیا گیا۔ ہر کیس ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ہر کیس ڈسٹنگوشیبل ہوتا ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ بہرحال ان باریکیوں میں نہیں جاتے، اس لیے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کچھ آپٹکس جو ہیں وہ اس طرح کے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے نام لیے ہیں نا، انہوں نے کیس گنوایا آپ کو، NICL کا کیس گنوایا آپ کو، انہوں نے آپ کو EOBI کا کیس گنوایا، انہوں نے نندی پور کا ذکر کیا ہے۔ نندی پور کے اندر 2 ایشوز تھے، ایک پہلے جو بابر وان کے اوپر الزام تھا
پھر دوسرا اس کا FOTP کا تھا کہ اس کو ہاف کیپیسٹی کے اوپر انسٹال کر کے فیتا بابر اعوان صاحب سے تو ہم نے استعفیٰ لیا نا نمبر 1، اور ہم نے کہا کہ جی پہلے جائیں اور اپنی جا کے دوسرا حصہ ان کی گورنمنٹ سے ریلیٹ کرتا اور ہاں اب جہاں تک بات یہ ہے کہ اگر یہ کیسز اتنے پرانے تھے اور یہ NICL کا یہ تو ان کی گورنمنٹ نے کیوں نہیں ایکشن لیا اس کے خلاف؟ اب یہ دیکھیں نا، ہمیں تو ہماری گورنمنٹ کو تو ابھی 4 ماہ ہوئے ہیں اور یہ سارا کا سارا جو کرپشن کا پہاڑ کھڑا کر کے گئے ہیں یہ سارا اب ہمیں سمیٹنے کو مل رہا ہے، اور یہ جو معیشت کی تباہی ہے اب یہ سارا ہمارے اوپر آیا ہے۔ ان کی حکومت تو 5 سال رہی ہے، اس سے پہلے بھی بڑی دفعہ رہی ہے، انہوں نے کبھی تحقیقات نہیں کی۔ یہ جو درجنوں فیک اکاؤنٹس نکلے ہیں یہ ہماری حکومت میں کیوں نکلے ہیں؟ ہزاروں، 11,500 یہ ہماری حکومت نے ڈیٹیکٹ کی ہیں، یہ تو 5 سال بیٹھے رہے ہیں۔